يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب مومنوں کے اندر انہی کی جانوں میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر حدیث ہے، ابو رجاء العطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو رجاء العطاردی کہتے ہیں کہ کننا نعبد الحجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہم پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ہمیں پہلے پتھر سے کوئی اچھا خوبصورت پتھر مل جاتا تو پچھلا چھوڑ کر اگلے کی عبادت شروع کر دیتے، اور اگر کوئی پتھر نہ ملتا تو پھر ہم مٹی کا ایک ڈھیر جمع کر لیتے اور بکری اس پر کھڑی کر کے اس کا دودھ اس پر دھو دیتے، گویا کہ اسے گیلی مٹی بنا کر اس کا ایک مجسمہ بنا کر اس کی عبادت کرتے۔ اس حدیث سے پھر کہتے ہیں کہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہم آگ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ کہ مسیلمہ کذاب کو نبی مان لیا، لیکن پھر اللہ نے اسلام کی توفیق دی، مسیلمہ کذاب ہلاک ہو گیا، تو گویا کہ وہ عکاسی کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بشریت کا کیا حال تھا کہ لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے۔ کوئی خوبصورت پتھر نظر آ گیا تو پچھلے کو چھوڑ کر اس کی عبادت، حتیٰ کہ اگر عبادت کے لیے پتھر نہ ملا تو مٹی کا بت بنا کر، بکری کا دودھ اس پر دھو کر، اس کی گیلی مٹی بنا کر، کوئی مجسمہ بنا کر اس کی عبادت کرتے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ عرب کے کچھ قبائل اپنی بیٹیوں کو گڑھا کھود کر اس کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، اور زنا کے اڈے سر عام کھلے ہوئے تھے،
اور کائنات ظلم اور ستم سے بھری ہوئی تھی۔ دین ابراہیمی مکہ کے لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، جبکہ وہ دین ابراہیمی کو تبدیل کر چکے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ اے نبی آپ ابراہیم خلیل اللہ کے دین اور ملت کی پیروی کریں۔ عقیدہ توحید پر مبنی تمام انبیاء کرام کی دعوت، اور اس میں سے بہترین شریعت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی۔ مکہ والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ روئے زمین کے تقریباً بہت زیادہ مذاہب ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے پر فخر کرتے تھے۔ یہودی وہ بھی ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، نصارہ عیسائی وہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارا، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فیصلہ فرمایا کہ سب لوگ دعوے دار ہیں، لیکن ابراہیم کے دین پر کوئی نہیں سوائے اس نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی امت کے۔ تو مکہ کے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ وہ دین ابراہیمی کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر اور ظلم و ستم کے اندر ملوث ہو چکے تھے۔ چند لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، جس کے اندر قس بن ساعدہ الایادی، زید بن عمر بن نفیل اور امیہ بن ابی سلط اور زہیر شاعر، ورقہ بن نوفل جو بعد میں نصرانی ہو گئے، کہ اس وقت نصرانیت کا دین تھا، وہ بھی حق پر تھے۔ اور اس طرح چند لوگ، کوئی 9-10 لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، باقی سب مکے والے دین ابراہیم کے اندر تحریف کر چکے تھے اور بت پرستی کے اندر شامل ہو چکے تھے، شریک ہو چکے تھے۔ اس دوران اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک نبی کو رسول پیغمبر مبعوث کر دیا۔ تو اللہ کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہوا کہ دنیا جہالت کی تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، کفر اور شرک کی دلدل کے اندر پھنسی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کر کے اللہ نے فرمایا یہ میرا بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں اور مومنوں کے اوپر۔ اور اس احسان میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی ہماری جنس یعنی بشر بن کے آئے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہوتے، فرشتے ہوتے یا کوئی اور مخلوق ہوتے تو ہمارے لیے اتباع کرنا مشکل ہوتا، اور انسانیت یہ کہتی کہ ہم اس نبی کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ تو نور ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، نہ کنبہ نہ قبیلہ نہ خاندان، نہ دکھ نہ درد نہ تکلیف، نہ کھانا نہ پینا، نہ بول نہ براز، اور نہ ہی دنیا کے تعلقات اور معاملات، اس نبی کو کوئی چیز بھی درپیش نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کی عبادت کر سکتا ہے لیکن ہم اس کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بشروں میں سے بشر کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا،
اور اسے افضل البشر، سارے بشروں کا سردار اور سب سے زیادہ مقام اور فضیلت عطا فرمائی، اور اس بات کو احسان جتلایا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نبی قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا ہے اور لوگوں کے دلوں کی صفائی کرتا ہے، ان کے ذہن سے کفر اور شرک اور معصیت اور غلاظتیں اور حسد اور کینے اور بغض انہیں نکال کر خرچ کر دور کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور قرآن اور سنت کی انہیں تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک ساری انسانیت اس سے قبل کھلی گمراہی کے اندر تھی۔ محترم بزرگوں بھائیوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے کہ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کا مصداق اور دعوت کی قبولیت ہوں۔ وہ کب؟ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو بنا رہے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 کے اندر اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار انہی مکہ والوں میں، انسانوں میں سے ایک رسول اور پیغمبر ان کے اندر مبعوث فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا، جس کو تقریباً تاریخ دانوں کے حساب سے 4000 سال یا 2500 سال ہو چکے تھے، وہ دعا قبول ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، پیدا ہوئے، اور فرمایا وَبِشَارَةُ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، یعنی دعا کی قبولیت ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، کہ میرے متعلق عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ مِّن بَعْدِي یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، کہ میں تمہیں ایک پیغمبر کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ساری انسانیت کو اور نصارہ کو بالخصوص کہا کہ میں تمہیں اپنے بعد ایک پیغمبر کی خوشخبری دے رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ کے ناموں کے اندر محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد جس کی سب سے زیادہ دنیا تعریف کرے، تو آپ احمد اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اور محمد کہ پوری انسانیت آپ کی تعریف کرتی۔ محترم بزرگوں بھائیوں، کہتے ہیں کہ کتا اگر ستاروں کو بھونکے تو ان کا کچھ گنوا نہیں سکتا ہے، اور اگر کوئی چاند پر تھوکے تو اس کی تھوک خود اس کے اوپر آ کر پڑے گی۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، یا کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر توہین کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان و شوکت سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ آسمان آپ کے مداح، زمین آپ کی مداح ہے، پرندے آپ کی تعریف کرنے والے، جانور، انسان، مومن، مسلمان۔ جب صبح انڈونیشیا سے اذان شروع ہوتی ہے اور چلتے چلتے تقریباً 9 گھنٹوں میں امریکہ تک پہنچتی ہے، تو پیچھے سے ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے، اور شاید دنیا میں 1 سیکنڈ ایسا نہ ہو جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کا ترانہ پڑھا جا رہا ہو، تو ساتھ واشہد ان محمد الرسول اللہ یہ نہ پڑھا جا رہا ہو۔ جہاں اللہ کی توحید کی گواہی ہر وقت فضا میں گونج رہی ہے، وہاں محمد الرسول اللہ کی رسالت اور نبوت کی گواہی ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹے، ہر لحظے فضاؤں کے اندر محمد الرسول اللہ
کی گواہی جو ہے وہ فضاؤں کے اندر پھیل رہی ہے، اور اگر کوئی بدبخت اٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تو اس سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنے لیے جہنم کا ایندھن بنا رہا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں، جانور بھی آپ کا احترام کرتے تھے، پتھر بھی آپ کو سلام کہا کرتے تھے، درخت آپ کی اطاعت کیا کرتے تھے، جانور آپ کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، مکہ میں ایک پتھر تھا، جب میں اس کے پاس سے گزرا کرتا تھا پتھر سے آواز آتی تھی، اللہ کے نبی کو پتھر سلام کہا کرتا تھا، اللہ کے نبی اس پتھر کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ فرمایا ھذا جبل احد، یہ احد پہاڑ ہے، ہم نحبہ ویحبنا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جمادات آپ سے محبت کرتے ہیں، نباتات آپ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ان تمام جہانوں میں جہاں یہ زمین ہے وہاں یہ زمان بھی ہے، جہاں یہ مکان ہے وہاں یہ آسمان بھی ہیں، جہاں پرندے ہیں وہاں درندے بھی ہیں، جہاں مسلمان ہیں وہاں کافر بھی ہیں، جہاں اپنے ہیں وہاں پرائے بھی ہیں۔ کائنات کی ایک ایک چیز، آسمانوں سے لے کر زمین تک، سمندروں سے لے کر یہ فضائیں، ہوائیں، کہکشائیں، یہ ہر چیز کائنات کی اور ان کی مخلوقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات تمام جہانوں کے لیے رحمت آپ کو بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک مزدور سے لے کر درجہ چہارم کے ملازم سے لے کر ایک وزیر اعظم تلک، اور کائنات کے ایک ہلکی مخلوق سے لے کر افضل ترین مخلوق انسانیت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ کافروں کے لیے بھی رحمت، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، پرایوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت اور حیوانوں کے لیے بھی رحمت، مردوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، اپنوں کے لیے بھی رحمت، دشمنوں کے لیے بھی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے لیے بھی رحمت، تاجروں کے لیے بھی رحمت، ذمہ داروں کے لیے بھی رحمت، اور وزیروں مشیروں کے لیے بھی رحمت، حکمرانوں کے لیے بھی رحمت، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ ایک ایک چیز کے حقوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کے اندر ایک ایک چیز کے حقوق اور اس کی شان اور عظمت محفوظ کی ہے کہ ایک جانور کے تم پر کیا حقوق ہیں، ایک انسان کے تم پر کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ اس اعتبار سے بھی آپ رحمت ہیں کہ ایک ایک چیز کی جو عظمت ہے، جو اس کے حقوق ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور اس اعتبار سے بھی رحمت ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، تو پھر آپ نے جو جہاد کیا ہے اور آپ کے صحابہ کی تلوار سے جو لوگ تہہ تیگ ہوئے ہیں، جہنم وارد ہوئے ہیں، ان کے لیے رحمت کیسے ہو گئے؟ تو اس سوال کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے، آسمان سے رحمت کی بارش اترتی ہے لیکن ہر جگہ فصلیں نہیں اگتی، شور والی زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں لیکن کافروں نے اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ جس طرح ایک شخص بارش برس رہی ہو وہ اپنے اوپر چھتری لے لے اور بارش سے بچ جائے، اس طرح کافروں نے اس رحمت کو روک دیا، اپنے اوپر چھتری لے کر نبی کا کلمہ نہ پڑھ کر اس رحمت کو اپنے آپ سے دور کر لیا۔ آپ ان کے لیے بھی رحمت تھے، ساری کائنات کے لیے رحمت تھے، لیکن انہوں نے رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ ان کافروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ وہ کس طرح کہ جب وہ قتل ہو گئے، ان کا کفر ختم ہو گیا،
اور جتنا کفر کیا اتنے کی سزا ہوگی۔ اگر وہ مزید زندہ رہتے اور کفر کرتے اور شرک کرتے اور لوگوں کو کافر بناتے اور لوگوں کو مشرک بناتے، ان کے گناہ میں اور اضافہ ہوتا۔ کئی لوگوں کو کافر بنانے کی وجہ سے جہنم اور سخت ہوتی۔ گویا کہ آپ نے ان کو بر وقت قتل کر کے کئی گناہوں، شرک اور کتنے ہی کفروں سے بچا لیا۔ گویا کہ آپ ان کے لیے بھی رحمت ثابت ہوئے۔ اگر کہ کسی کے لیے یہ رحمت زیادہ ہے، کسی کے لیے کم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں زمینوں کے لیے رحمت ہیں۔ جب تک آپ کی نبوت قائم رہے گی، آپ کی نبوت کے آثار رہیں گے اور آپ کی نبوت پر عمل ہوگا، آسمان قائم، زمین قائم، یہ نظام قائم۔ جب آپ کی نبوت کے آثار دنیا سے ختم ہو جائیں گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تعلیمات دنیا سے ختم ہو جائیں گی، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے، دنیا میں کفر اور شرک باقی رہ جائے گا، آپ کی نبوت کے آثار کو اٹھا لیا جائے گا، لوگ اسلام کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض، اور یہ زمین جو ہے اس پر زلزلہ بپا ہو جائے گا، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے گا، سورج جو ہے اس کو لپیٹ لیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی، دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ لیکن جب تلک آپ کی نبوت کے آثار، آپ کی رسالت کے آثار دنیا میں باقی رہیں گے، اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ آسمان پہ زلزلہ، زمین پہ زلزلہ، سورج کا بے نور ہو جانا، ستاروں کا جھڑ جانا اتنی دیر تلک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی نبوت و رسالت کے آثار دنیا میں قائم رہیں گے۔ اس لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپائے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو آسمان بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں، آپ کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے تو وہ اپنی زبان گندی کرتا ہے، اپنی عاقبت برباد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے افضل ہیں۔ آپ جس شہر میں پیدا ہوئے وہ شہر سارے شہروں سے زیادہ شان اور مقام والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کے اندر 198 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو کنانہ کو اسماعیل کی اولاد میں سے انتخاب فرمایا، سب سے افضل فرمایا۔ پھر بنو کنانہ میں قریش قبیلہ، اس کو سب سے زیادہ شان عطا فرمائی۔ پھر قریش قبیلے میں بنو ہاشم کو سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا۔ پھر بنو ہاشم میں میرا انتخاب فرمایا، وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اللہ رب العالمین نے پھر مجھے بنو ہاشم سے چنا، انتخاب فرمایا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لعیش بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 21 پشتوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و مناقب الانصار کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور طبقات ابن سعد اور دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بن معد بن عدنان، یہ عدنان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 21واں جد امجد ہے۔ یہاں تک جو سلسلہ نسب ہے سب کا اس پر اتفاق ہے، اور اس سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم تک، اور وہاں سے لے کر آدم علیہ السلام تک جو آپ کا سلسلہ نسب ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر مورخین کا اتفاق ہے۔ 21 پشتوں تک
اور بعض لوگوں نے یہ روایت بھی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، ابن عباس کی روایت طبقات ابن سعد کے اندر، کہ نساب جو لوگ ہیں، نسابین جو نسب بیان کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں، انہوں نے بہت جھوٹ بولا ہے، اور یہ 50 سے کم اجداد تک، آدم علیہ السلام تک قصہ پہنچا دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے درمیان بہت زیادہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، بڑی نسلیں گزری ہیں، نہ جانے وہ کتنے ہی اجداد ہیں، اور یہ صرف 46-47 تک آدم تک پہنچ جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اور نہ ہی مورخین کا، نسابین کا اس پر کوئی اتفاق ہے۔ عدنان تک، محمد بن عبداللہ سے لے کر عدنان تک اتفاق ہے، اور آگے سیرت لکھنے والوں کا، نسابین کا اختلاف ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، جس قبیلے میں ہوئے وہ قبیلہ پوری دنیا کے قبیلوں سے سب سے زیادہ افضل اور محترم قبیلہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطا بہی عملو لم یسرع بہی نسبو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یاد رکھو، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب نامہ اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے وہ لوگ ہی کامیاب ہوں گے جو محمد الرسول اللہ کے غلام بنے ہیں، اور جو آپ کی غلامی میں آیا وہ کامیاب ہے۔ جس نے رسول اللہ کی غلامی نہیں کی، خواہ وہ بنو ہاشم میں سے ہو، بنو مطلب میں سے ہو، کسی بھی جگہ سے ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں ابو لہب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، جس کے کافر ہونے پر تمام سنی، تمام اہل تشیع، تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، وہ کفر پر مرا۔ قرآن میں نص ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے ابو لہب کی کنیت ذکر کر کے قرآن میں مذمت فرمائی ہے۔ یہ خوبصورت بھی تھا، خاندان کائنات میں اعلیٰ ہے، ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے، لیکن اس نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی غلامی اختیار نہیں کی ہے، مردود مرا ہے۔ قرآن نے مذمت کی ہے، نام لے کر اس کا کفر اور جہنمی ہونا بیان کیا ہے۔ اور دوسری طرف ایک بلال ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ ذات ایک غلام ہے۔ غلام کا کیا سٹیٹس ہے؟ جس طرح آج لوگ منڈیوں کے اندر جانور خریدتے ہیں اور ان کی تجارت کرتے ہیں اور اپنے گھر رکھتے ہیں، دودھ لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس طرح غلاموں کو خریدا بھی جاتا ہے، بیچا بھی جاتا ہے، تجارت بھی ہوتی ہے، کام کاج بھی لیا جاتا ہے۔ ایک غلام، یہ ان کا سٹیٹس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے باپ کو غلام پایا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ بیٹا آزاد ہے، باپ غلام ہے۔ بیٹے نے مالدار ہے، بیٹا، باپ غلام تھا، خرید کر اس کو آزاد کیا ہے، اس نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ انسان اپنے باپ کا حق ادا کر دے۔ جب باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو ماں کا بالاولیٰ حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ماں کے اولاد پر 75% حق ہیں، جبکہ باپ کے 25% حق ہے۔ اولاد کا اور باپ کا آپس میں یہ تعلق ہے، میاں بیوی کا الگ تعلق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں حکم دیتا کسی کو کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ خاوند بیوی کا آپس میں الگ معاملہ ہے، لیکن جب تعلق اولاد سے جڑتا ہے تو اولاد کے مسئلے میں ماں زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے، اس لیے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار وہ ماں۔ فرمایا ماں، پوچھا پھر فرمایا ماں، چوتھی مرتبہ پر فرمایا ثم اباکا، پھر تیرا باپ ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں توحید ہے، رسالت ہے، نبی کی غلامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت میں جا رہے ہیں، آگے بلال کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، دنیا میں اللہ نے بشارتیں دی ہیں۔ فرمایا بلال تیرا کون سا سب سے
زیادہ پر امید عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے جنت ملی ہے۔ اور ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ شاید اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ میں ذکر یہ کر رہا تھا، ادھر ابو لہب ہے، خاندان سب سے بلند ہے، چہرہ حسن و جمال کا پیکر ہے لیکن جہنمی ہے، ادھر بلال ہے، نہ رنگ ہے نہ کاٹ یہ دنیا کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، غلام ہے لیکن نبی کی غلامی ہے، اللہ رب العالمین کی توحید سینے میں ہے، اللہ نے دنیا میں جنتی بنا دیا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، میں چند چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اگر بیان کی جائے تو سال ہا سال ختم ہو جائیں، آپ کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میں آپ کی سیرت اور آپ کی صفات کے وہ چند پہلو جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اوصاف اور خاصے عطا فرمائے ہیں، آپ سے پہلے نہ کسی ولی کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی پیغمبر کو وہ صفات اور خاصے اللہ رب العالمین نے عطا نہیں فرمائے۔ صحیح بخاری کے اندر 335 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوتیت خمسا لم یوتا یوتہن احد قبلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں 5 باتوں کا ذکر فرمایا، لیکن صرف 5 نہیں ہیں، بے شمار خاصے بار بار جیسے جیسے اللہ بتاتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے گئے تو کئی ایسے خاصے ہیں جو باقی امتوں میں نہیں ہیں، باقی نبیوں میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کو خاصے عطا فرمائے جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ اس حدیث میں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 صفتیں ایسی عطا فرمائی ہیں، 5 خاصے مجھے عطا فرمائے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ صفتیں اس کے اندر پیدا نہیں فرمائی۔ ان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی 335 نمبر اور 3122 نمبر اور 438 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا 1 مہینے کی مسافت پہلے ہی اللہ تعالیٰ میرا دشمنوں کے اوپر رعب ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاصہ یہ دیا ہے، سابقہ امتوں کے اندر کچھ امتوں میں جہاد تھا اور کچھ امتوں میں جہاد فرض ہی نہیں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جہاد فرض تھا۔ فرمایا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے چاروں کونوں تک پہنچانا تھا، جہاد کا حکم بھی ہوا اور پھر خصوصی مدد بھی ہوئی۔ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت اللہ دشمنوں پر میرا رعب ڈال دیتا ہے، یعنی دشمن، میں ابھی دشمن سے 1 مہینہ کی مسافت پر ہوتا ہوں، دشمن کے دل میں خوف اور رعب اللہ تعالیٰ پہلے ہی ڈال دیتا ہے۔ بعض شارحین نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں جو دشمن تھے وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کی مسافت پر تھے، وگرنہ جہاں بھی آپ کا دشمن ہے اللہ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا تھا۔ ایک وقت چلتا رہا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کیا ہے، غزوہ خندق کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، میرے صحابہ کرام سن لو، بدر میں کافر مکہ کے آئے تھے، احد میں وہ آئے ہیں، احزاب میں وہ آئے ہیں، ہمارے پاس چل کر آئے ہیں، لیکن آج سے سن لو، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان کے پاس چل کر جہاد کے لیے جائیں گے، اقدامی جہاد ہوگا، اب دفاعی جہاد نہیں ہوگا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کو پھر دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی یا اس طرف آنے کی ہمت نہیں ہوئی
ہوئی ہے۔ پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی گئے ہیں، عمرۃ القضاء میں نبی گئے ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ نبی گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کی زبان اس وقت بولتی ہے دین کے متعلق جب آسمان سے وحی اترتی ہے، آپ کی زبان اللہ کی وحی ہے، آپ نے جو فرمایا وہی ہوا۔ غزوہ احزاب 5 ہجری کے بعد پھر مشرکین مکہ کو دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف آنے کی جرأت نہیں ہوئی، اور پھر اللہ نے یہ اعزاز بھی دے دیا، حتیٰ کہ روم اس دور کی سپر پاور مانی جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر جب نکلے ہیں 30,000 کا لشکر جرار لے کر، تو رومیوں کو جرأت نہیں ہوئی ہے کہ وہ میدان میں آئیں۔ جو اپنے گھوڑوں کو نال لگوا رہے تھے، مدینہ کی طرف آنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، اللہ کے نبی تبوک تک خود گئے ہیں اور وہاں ریاست فتح کی ہے۔ رومیوں کو جرأت نہیں ہوئی ان کی ریاست کو فتح کر کے اور ان کے ساتھ مصالحت کر کے اللہ کے نبی واپس پلٹے ہیں۔ دشمنوں پر اللہ نے رعب ڈال دیا ہے۔ فرمایا پہلی فضیلت اور پہلا خاصہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے دشمن پر 1 مہینہ کی مسافت سے میرا رعب دشمن کے اوپر ڈال دیا۔ اور دوسری چیز فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا ہے، وَطَهُورًا اور پاک کرنے والی بنا دیا۔ کیا مطلب؟ پوری روئے زمین جب تک زمین اپنی اصل خلقت پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، فرمایا پہلے دور کے اندر ہر امت پابند ہے کہ وہ نماز پڑھے گی اپنے عبادت خانے میں، اپنے چرچ میں، اپنے کنیسے کے اندر، اپنے صومعہ کے اندر اور اپنے عبادت گاہوں کے اندر نماز پڑھیں گے۔ لیکن امت مصطفیٰ، اللہ نے اپنے نبی کو یہ فضیلت دی، امت کے اوپر یہ احسان ہوا، فرمایا اب قریب مسجد نہیں ہے، پوری روئے زمین کو اللہ نے تمہارے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ پوری روئے زمین کو، جو زمین اپنی اصل خلقت کے اوپر قائم ہو، جہاں نجاست ہے تو اصل نجاست نہیں ہے، نجاست بعد میں پھینکی گئی ہے، نجاست والی جگہ پر نماز نہیں ہے۔ قبرستان اصل زمین نہیں ہے، قبرستان میں اس کو تحویل کیا گیا ہے۔ قبرستان کے اندر شرک کے خاتمے کے لیے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، سامنے قبر ہو نماز پڑھنا منع ہے، قبرستان کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، حمام کے اندر نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ اصل خلقت پر نہیں ہے۔ جو زمین اپنی اصل خلقت پر پاک ہے، اس جہاں بھی ہو اس زمین پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور فرمایا وَطَهُورًا، زمین کو اللہ نے پاک کرنے والی، پاک اور پاک کرنے والی بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر وضو تو تھا، جریج ولی کے وضو کا ذکر بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر وضو نہیں تھا، نہیں، پہلی امتوں کے اندر وضو تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وضو کرنا صحیح بخاری میں ثابت ہے، جریج ولی کا وضو کرنا صحیح بخاری میں ثابت ہے۔ پہلی امتوں میں وضو تھا، لیکن پہلی امتوں میں تیمم نہیں تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت کر دی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمت اور شان دے کر امت مسلمہ کے لیے یہ سہولت کر دی ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں ہے یا پانی تو ہے، پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہو، ایک مریض ہے پانی تک اٹھ کر جا نہیں سکتا، پانی پاس لانے والا کوئی نہیں ہے، یا پانی استعمال کرتا ہے، بیماری کا اندیشہ ہے، یا پانی موجود نہیں ہے، سادہ لفظوں کے اندر پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیمم کر لے، اور یہ تیمم حد سے اصغر سے بھی ہے اور حد سے اکبر سے بھی ہے۔ اگر صرف وضو ٹوٹا ہے وضو ہو جائے گا، اگر غسل فرض ہے غسل کے قائم مقام ہو جائے گا،
کب تلک جب تک تمہیں پانی نہیں ملتا یا پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہوتے اتنی دیر تک تیمم کر سکتے ہو، اور جس طرح وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں اس طرح مٹی کے ساتھ کیے ہوئے تیمم کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر وضو نہیں ٹوٹا یا تیمم نہیں ٹوٹا، 6 چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، تیمم 7 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، 6 وضو والی ہیں اور 7ویں چیز پانی کے استعمال پر انسان قادر ہو جائے، تیمم ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مسجد کو، ساری زمین کو روئے سجدہ بنا دیا ہے، ساری روئے زمین کو مسجد، نماز کی جگہ سجدہ گاہ بنا دیا ہے، وَطَهُورًا اور پاک کرنے والی بنا دیا ہے، تم اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا، مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہے۔ پہلے کچھ امتوں میں جہاد تھا نہیں، کچھ امتوں میں جہاد تھا لیکن مال غنیمت حلال نہ تھا، حتیٰ کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ایک نبی جہاد پر جا رہا ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس نبی نے اعلان کیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، غالباً یوشع بن نون، مفسرین شارحین نے نام لکھا ہے، یوشع بن نون اپنی امت کو لے کر یہ بھی نبی ہیں، جا رہے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ اعلان کیا جس شخص نے گھر بنایا ہے ابھی چھت باقی ہے وہ جہاد پہ نہیں جا سکتا، جس انسان کے جانور بچہ جنم دینے کے قریب ہیں وہ بھی میرے ساتھ میدان جہاد میں نہیں جائے گا، جس نے شادی کی ہے ابھی رخصتی نہیں کی ہے، شب زفاف نہیں منائی ہے، وہ بھی میرے ساتھ جہاد پہ نہیں جائے گا۔ یہ لوگ پیچھے رہیں، باقی لوگوں کو لے کر وہ نبی جہاد پہ روانہ ہوا۔ اب آگے کیا ہے؟ ہفتے کا دن جمعے کا دن ہے، ہفتے کا دن شام کا سورج جب غروب ہو جاتا ہے ہفتے کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ اس نبی نے سورج کو مخاطب کر کے کہا کہ اے سورج تجھے حکم ہے ڈوبنے کا، مجھے حکم ہے جہاد کرنے کا، اور پھر اللہ سے دعا کی اللہم احبسھا، اے اللہ اس سورج کو روک دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تاکہ اگر سورج غروب ہو گیا ہفتے کا دن شروع ہوگا، ہفتے کا دن شروع ہوا جہاد بند ہو جائے گا، کیونکہ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے ان کے لیے ہفتہ تھا، نصارہ کے لیے اتوار ہے، ہفتے کے دن جہاد نہیں ہو سکتا۔ اگر جہاد نہ ہوا فتح رک جائے گی، فتح قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، غروب نہیں ہونے دیا، اس نبی نے جہاد کیا ہے، جہاد ہوا، مال غنیمت ملا ہے۔ مال غنیمت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک قانون یہ ہے جنگ جہاد کرنے کے بعد مال غنیمت کو ایک چوک چراہے میں میدان کے اندر رکھ دو، آسمان سے آگ آتی ہے، آگ اس مال غنیمت کو کھا جاتی ہے، اور کھا گئی تو جہاد مقبول ہے، نہیں کھایا تو کوئی غلول ہے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اس نبی نے مال غنیمت کو میدان میں رکھا، آسمان سے آگ نہیں اتری، مال غنیمت کو نہیں کھایا، فرمایا لوگو میری امت کے لوگوں مجاہدوں، کسی نے مال غنیمت میں غلول خیانت کی ہے، لہذا آؤ ایک ایک قبیلے کا سربراہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو۔ لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ایک قبیلے کے سربراہ کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، فرمایا اس قبیلے کے لوگ آگے آ جاؤ۔ اللہ نے یہ معجزے کے طور پر یہ ظہور فرمایا، قبیلے کے لوگ آئے، ایک دو شخصوں کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا، فرمایا جو تم نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے لے آؤ۔ وہ لائے، گائے کے سر کے برابر سونا تھا جو انہوں نے الگ رکھا ہوا تھا، جب اسے رکھا گیا پھر آسمان سے آگ آئی، مال غنیمت کو کھا گئی، جہاد مقبول ہوا۔ ذکر یہ کر رہا ہوں پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، آسمان سے آگ آ کر اسے کھا جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اور حتیٰ کہ ایک ایک جہاد میں اللہ نے کثیر مال غنیمت عطا فرمایا، اور حنین کے غزوے میں
40,000 بکریاں, 24,000 اونٹ, 6,000 قیدی اور دیگر ساز و سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا فرمایا, جس سے اسلامی ریاست مستحکم ہوئی. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. محترم بزرگوں اور بھائیوں, سننے والی قابل صد احترام ماں اور بہنوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصوں میں سے 3 خاصے میں نے ذکر کیے. چوتھا خاصہ فرمایا وہ اوتیت الشفاعہ, کل قیامت کے دن مجھے اللہ نے شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے. یہ شفاعت کبریٰ ہے جو کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا. ہاں, عام سفارش تو نبی, ولی, پیغمبر, شہداء اور دیگر نیک لوگ بھی کریں گے, لیکن سب سے پہلی شفاعت اس کی وضاحت انشاءاللہ ہوگی. اور 5ویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ. فرمایا پہلے دور میں لوگ ایک ایک قوم قبیلے کی طرف, مخصوص علاقوں, مخصوص قوموں کی طرف نبیوں کو بھیجا جاتا تھا. وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً, مجھے تمام انسانوں کی طرف, تمام لوگوں کی طرف, باقی اگر دلائل کو دیکھا جائے تو تمام جنوں کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے. یہ 5 خاصے جو صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں ہیں, ویسے بے شمار خاصے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگلے جمعے ان کی مزید تفصیل اور مزید خاصے ذکر ہوں گے. آخر میں ایک اعلان ہے, اس جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ الباری کی انتظامیہ کی طرف سے یہ ایک اپیل ہے کہ محترم بھائیوں, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری منزل کا کام, پہلے جامعہ کی جو نیچے عمارت بنی اس میں سے صرف 35,000 اسکوائر فٹ ایک ادارے نے یہ عمارت بنائی تھی, لیکن زمین جو خریدی گئی, 4 دیواری, یہ فرنٹ کی یہ ساری عمارت اور یہ گیٹ اور اس طرح رہائشوں کا اکثر حصہ اور دیگر بہت زیادہ وہ آپ اور آپ جیسے مخلص ساتھی پاکستان میں اور مختلف شہروں میں, اس طرح ضلع قصور, یہ مختلف محلوں میں کوئی بھائی کس طرح. اور یہ بات یاد رکھیں کہ باقاعدہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باہر سے گرانٹ آتی ہے اور یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. نہیں, یہ آپ جیسے بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ اور تعاون کے ساتھ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ لوگ توجہ دیتے ہیں. تو کیوں نہ ہو, ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم بھی اس میں بڑھ چڑھ کر اس گاؤں والے لوگ بھی حصہ لیا کریں. اور گرد و نواح سے آنے والے قاری صاحب الحمدللہ جگہ جگہ جاتے ہیں, لوگ تعاون کرتے ہیں. تو بھائیوں, سب سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو مدرسے کے گرد و نواح میں بستے ہیں, دل کھول کر ہر موقع کے اوپر ہم جو ہے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیا کریں. ابھی یہ 4 دسمبر کو جمعۃ المبارک والے دن انشاءاللہ تقریب صحیح بخاری ہوگی, جلسہ ہوگا جس کے اندر مسعود عالم صاحب انشاءاللہ جمعہ پڑھائیں گے اور جمعے سے پہلے ہی پروگرام شروع ہو جائے گا. اس کے لیے جوق در جوق تیاری کریں, احباب کو آگاہ کریں اور جمعے سے 2 گھنٹے پہلے ہی, کتنے بجے سٹارٹ, 10 بجے جامعہ کے اندر پہنچ جائیں اپنے احباب کو لے کر. اور جمعے کے اختتام پر کھانے کے بعد انشاءاللہ پروگرام ختم ہوگا. اور آج کے اس جمعے میں مجھے انتظامیہ کی طرف سے اپیل کا کہا گیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامعہ کی یہ جو اوپر سیلنگ تھی خراب ہو چکی تھی,
اور اس طرح اوپر منزل بنی ہے تو قاری صاحب کا ذہن ہے کہ یہ رنگ روگن بھی کافی ڈسٹرب تھا، تو یہ جامعہ کا رنگ روگن بھی یہ مسجد کا ہو رہا ہے، اوپر والی کھڑکیاں اور دیگر امور ابھی باقی ہیں، تو اس کے اندر نماز کے بعد دل کھول کر حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہمارے مال میں برکت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد